کہاں جانا ہے؟ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا تھا جو اس کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ نیند میں جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات پہ اس کے مضبوط دل پر کھچ پڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولا تھا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، سب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اس لیے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہاں میری ماما بابا ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہاں میرا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ چپ چپ ایسے باتیں نہیں کرتے ایشو، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں تم سے محبت کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا، زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ اسے بہلاتے ہوئے بول کے دیکھا تھا جو اب نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ اسے بازو میں اٹھاتا اسے بیڈ پر ڈالا، اس کے اوپر کمفرٹر درست کرتے خود صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سگریٹ اٹھا کر پھونکنے لگا تھا۔ پھر وہ 1 گھنٹہ سگریٹ پھونکتا رہا اور ساتھ ساتھ اسے دیکھ کر سوچتا رہا، اس سے دور ہو کر کتنا پرسکون رہتی تھی۔ وہ لڑکی ہو کر سہارا نہیں ڈھونڈتی، اور وہ مرد ہو کر بھی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ٹیبل پہ پڑے کپوں میں چائے کے اوپر تہ سی جم گئی تھی، ایسے ہی 3 مہینے پہلے اس کی دماغ میں پھری تھی جس نے اس معصوم کی زندگی برباد کی تھی۔ پیکٹ ختم ہونے کے بعد آخری سگریٹ ایشے میں بھسل کا کمفرٹر اپنے اوپر لیتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ آپ نے حالہ سے بدتمیزی کیوں کی؟ وہ ماں ہے آپ کے، اچھے کے لیے آپ کو ڈانٹتی ہے نا؟ وہ باہر سے آتا اس کے پاس بیٹھا نرم سے لہجے میں بولا تھا، وہ ہیں ہی اس قابل، وہ واضح اور منہ پھٹ انداز میں بولی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں، اب ماں کے خلاف ایسی باتیں کر رہی ہیں، تب ہے آپ پر، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری ماں ہے، میں جو کچھ بھی کہوں تم میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ وہ اونجی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا یا ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں آپ کو کسی سے بدتمیزی کرتے دیکھ سکتا؟ ابھی جائیے اور معافی مانگیے، 1 منٹ کے اندر اندر اپالوجائز کر کے آئیے۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے بولا تھا کہ وہ اٹھ جائے۔ میں نہیں چاہ رہی کسی سے بھی معافی مانگنے، یہ خوش فہمیاں اپنے آپ تک محدود رکھو۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہاتھ جھٹکتے ہوئے نہایت بدتمیزی سے بولی تھی، آپ جا رہی ہیں کہ نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ اس نے چیلنج کرتی نگاہوں سے پوچھا، نہیں جا رہی، کہیں بھی نہیں جا رہی۔ منال نے صاف لفظوں میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جا رہی ہیں یا نہیں؟ وہ اس کے اور قریب جھکتے فاصلہ مٹاتے ہوئے بولا، اس کے جبڑے کو دبوچے ضبط کی آخری انتہا پر کھڑے ہوتے پوچھا، چھوڑو۔ منال کی سانسیں باندھ ہوئی تھی، تم دونوں بھائیوں نے مجھے رکھیل سمجھا ہوا ہے، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا حاصل کر لیا۔ پہلے ایک بھائی نے 4 سال اپنے نام پہ بٹا کر رکھا اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا، اور اب دوسرا بھائی قربت کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بامشکل اس فولادی گرفت سے اپنا آپ چھڑوایا، اٹھ کر کھڑی پاگلوں کی طرح بولی تھی، جسٹ شٹ اپ منال۔ حسنال نے 2 تھپڑ اتنے زور سے مارے کہ وہ بیڈ پر گر پڑی تھی۔ اس کے تھپڑوں کی شدت اس کا کام تمام کر گئی تھی۔ اس کے باری ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ابھی اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کے تھپڑوں سے بمشکل سیدھی ہو پائی، اور منہ پہ ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جو اسے پاس کھڑا اسے مارنے کے در پہ تھا۔ آپ سے تم تک کا فاصلہ وہ نہایت آسانی سے طے کر گیا تھا، بتاؤ۔ اس کا ایک دفعہ پھر مارنے کے لیے اٹھا، سب وہ آگے ہاتھ کر گئی تھی، ساری بدتمیزی پل میں اورن شو ہوئی۔ اس کا غصہ اس کے چکے چھڑوا گیا تھا۔ حسنال کو اس نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، اس کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، لیکن جب آتا تو ہر چیز بہا کر لے جاتا تھا۔ وہ حیران اس لیے تھی کہ اپنے سے 4 سال چھوٹے شوہر نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی جسے وہ بچہ سمجھتی تھی۔ بتاؤ، میں نے یا روشنال بھائی تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا جو تم نے اتنا گھٹیا لفظ استعمال کیا؟ بتاؤ، 3 مہینے ہو گئے تمہارے اور میرے نکاح کو، تمہارے قریب ہی آیا، تم نے تو مجھے کاٹ کا الو ریموٹ سمجھ کر رکھا۔ تم یہ سمجھتی ہو تمہارا جس طرح دل کرے گا تم چلا لو گی، تو کان کھول کر سن لو، میں اتنا بیوقوف نہیں جتنا تمہیں نظر آتا ہے۔ 3 مہینے سے میں اس رشتے سے نظر چراتا پھر رہا ہوں، ایک دن بھی زیادہ ہوتا ہے کسی کو ٹائم دینے کے لیے، پر 3 مہینے بھی میں تمہاری ڈرامے برداشت کر رہا ہوں۔ تم صوفے پر سوتی ہو، میرے ہاتھ لگانے سے ریئیکٹ کرتی ہو جیسے تم بچی ہو، کبھی کچھ نہیں کہا، ہر روز تمہارے جھٹکنا، تمہاری اوٹ پٹانگ حرکتیں برداشت کر رہا ہوں، پر یہ رشتہ آسان نہیں، بچی نہیں ہو تم، محرم رشتوں کو سمجھو۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہے گا تو میں اس معاملے کو آڑ یا پار کروں گا۔ اس کے بالوں کو بازو میں دبوچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ منال کی آنکھیں تو حیرت سے پھٹنے کو تیار تھی۔ مانا کہ میں اتنا فرشتہ صرف انسان نہیں، لیکن منال بھی
تمہارے ان کیے گئے لفظوں کی طرح گھٹیا بھی نہیں ہوں۔ مجھے رشتوں کو سمجھنا آتا ہے، ان میں توازن رکھنا آتا ہے، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بیوی ہے، ان کے آگے ان کے مطابق مجھے بات کرنا آتی ہے۔ میں مذاق بھی کرتا ہوں، مجھے غصہ بھی آتا ہے، لیکن میں رشتوں کے سامنے چڑ بڑ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ ایسا کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اور میں رشتوں کو توڑنے کا بھی عادی نہیں ہوں۔ وہ یہ بات کہتا اس کے بالوں کو چھوٹا برس اٹھا، اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے چھوڑو، میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کو تھوڑا سا نرم پڑتا دیکھ کر پھر دھمکی دے گئی تھی، پر یہ نہیں پتا تھا اس کے لفظ پھر جلدی پر تیل کا کام کریں گے۔ بالکل شوق سے بتانا، ساتھ اپنے لفظ بھی انہیں بتانا، ساتھ یہ بھی بتانا کہ تم نے خود کو 2 بھائیوں کی رکھیل کہا ہے۔ وہ تمہیں اس لفظ کا مطلب ہی نہیں بلکہ تشریح بھی سمجھائیں گے۔ وہ اپنے لہجے پر باوجود قابو نہ پا سکا، ایک اور تھپڑ اسے جاڑ دیا۔ منال بی بی، میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں ایسا کچھ کر ڈالوں کہ پھر مجھ سے ہی منہ چھپاتی پھرو۔ کیا ہوا ہے، کیوں بچی کے ساتھ اتنے بدتمیزی سے بات کر رہی ہو؟ سمینا بیگم نے اس کے آگے آ کر غصے سے کہا تھا۔ اس کی اونچی آواز سنتے باہر سے آغا جان، سمینا اور رحمینہ بیگم دونوں آگے تھی۔ ماں اسے کہی یہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے، نہیں تو میں کچھ ایسا کر ڈالوں گا۔ جبکہ تمہینہ بیگم تو شاک سے کھڑی حسنال کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ وہ کبھی اتنا جلدی غصے میں نہیں آتا تھا، کوئی وجہ ضرور تھی، ورنہ اس کا ایک دم سے غصے میں آنا بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ وہ زیرک خاتون تھی، معاملے کو سمجھ گئی تھی۔ آغا جان، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس نے مجھے تھپڑ مارے، اسے بولیے کہ مجھے طلاق دے، میں اس جنگلی وحشی کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ اگر اس نے مجھے نہ چھوڑا تو میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ بھاگ کے روتی آغا جان کے ساتھ لگی تھی۔ خالہ جان اسے سمجھا لے، نہیں تو میں اسے زمین میں گاڑ دوں گا۔ جبکہ حسنال پھر سے مارنے کے لیے آگے لپکا تھا، وہ ڈر کے بابا جان کے آگے ہوئی تھی۔ بس ایک لفظ نہیں حسنال، تم منال کو کچھ نہیں کہو گے، میں خود اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا۔ آغا جان نے حسنال کو ڈانٹ دیا تھا، اسے سمجھانے والے انداز میں بولے تھے، نہیں آغا جان، اگر آپ کی لاڈلی اور فرما بردار پوتی نہیں رشتہ نبھانا چاہتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں حسنال بہت ولد صغیر، بہت اپنے ہوش و حواس اس کی حقدار ہو تم۔ وہ اپنا فکر بھی مکمل نہیں کر پائے جب صغیر صاحب نے اسے تھپڑ جاڑ دیا تھا۔ بغیرت انسان جی ہے تمہاری غیرت کہ تم ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ نہیں تم دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ایک بیٹے کی میں منتیں کر کے تھک گیا کہ آ جاؤ گھر پر، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہیں، اور دوسرا اپنا ہاتھوں ماں باپ کے سامنے کھڑا گھر اجاڑنے پر لگا ہے کہ میری تربیت ہی میں کوئی خرابی رہ گئی تھی۔ صغیر صاحب آج پھٹ پڑے تھے، بابا جان سوری، وہ ان کے پاس آئے جو پہلے غصے تھے، اب آپ دیدہ ہوتے دیکھا تو بابا جان وہ باپ کے پیچھے بھاگا جو رنجیدہ اور ناراض ہو کر نکلے تھے۔ باپ کی ناراضگی دیکھا ایک دم سے غصہ غائب ہوا تھا جو اس کے کمرے سے غصے سے نکل کر گئے تھے۔ منال تم میرے کمرے میں چلو، سمینا بیگم بیٹی کو آغا جان سے لادا کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی، جبکہ پیچھے تہمینہ بیگم اور آغا جان شاک میں تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اسی سے طلاق مانگتے ہوئے اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کرتی اسے بیڈ پہ پھینکتے ہوئے بولی تھی، کتنی دفعہ سمجھایا تھا میں نے تمہیں، مت کرو مت کرو، اس عمر میں بھی مجھے در بدر کروانے کا شوق چڑھا ہے تمہیں۔ اگر صغیر بھائی نہ دے تمہارے منہ پر تو اب تک کالک لگ جاتی تمہیں، تو شکر کرنا چاہیے کہ تم سے 4 سال چھوٹا تمہیں عزت و محبت سے دے رہا ہے، پر مجھے کچھ اور ہی چکا لگتا ہے۔ اگر اور کوئی دل میں ہے تو بتا دو مجھے، میں 3 مہینے سے تمہارا یہ روگ دیکھ رہی ہوں۔ امی بس ایک لفظ اور نہیں، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی اور میں نے اسے طلاق مانگی ہے۔ وہ رو رو کر کہنے لگی تھی، لیکن وہ اگر دے دیتا تو میری جان تو چھوٹ جاتی۔ صاحب نے اس کی وجہ سے میری زندگی عجیب بنائی ہوئی ہے۔ حسنال تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو یہ نہ کرو۔ اس نے ہر وقت کی روک ٹوک نے میری زندگی عذاب کر کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ نے میری زبردستی کی تو قسم سے میں سچ کہہ رہی ہوں میں بھاگ جاؤں گی۔ وہ ضدی ہو کر بولی تھی، بکواس بند کرو، تم بھاگ تو تب سکو گی جب میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گی، یا تمہاری یہ زبان کسی قابل رہے گی تو تب نہ۔ ان کی نظر سائے ٹیبل پر پڑی چارجر پر پڑی تھی۔ امی، منال نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا جن کے ارادے سنگین لگ رہے تھے۔ خوف سے اس کی نگاہیں پھٹنے کے قریب تھی جب انہوں نے چارجر کی لیڈ سے اسے مارا۔ وہ چیختی رہی پر سمینا بیگم نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اس کے جسم پر جب یکے بعد دیگر لیڈ کے ضرب لگتی تب حسنال سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔
اپنے بچاؤ کے لیے وہ بھاگتی مگر آخری لیڈ اس کے منہ پر لگی تھی۔ سمینہ بیگم مار کے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے لہجے کی بغاوت جیسے ایک پل میں ختم ہوئی تھی۔ اس کو اپنے جسم سے اڑتی ٹیسو پر قابو پانے لگی۔ اسے ماں کی مار کا دکھ نہیں تھا کیونکہ وہ اسے پہلے بھی مارتی رہتی تھی۔ اس کے لیے حیرت کا مقام تو یہ تھا کہ کیا واقعی سمینہ بیگم اس کی سگی ماں تھی۔ وہ پچھلے اکیلے درد کو سہنے کے لیے پڑی ہوئی تھی۔ اشنال یار جلدی چل کے آؤ۔ روشنال اس کو کالج ڈراپ کرتا نکل گیا تھا۔ وہ اتری جب اسے سارا نظر آئی۔ بات سنو، تمہاری یہ ہینڈسم سے بھائی تمہیں آج دوسری بار ڈراپ کرنے آئے ہیں۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ اشنال چاہ کر بھی اس کی غلط فہمی دور نہیں کر پائی۔ میری کوئی سیٹنگ میٹنگ کروا دو اپنے بھائی سے۔ وہ روشنال کی پرسنالٹی سے امپریس نظر آتی ہوئی وہ سمجھی کہ روشنال اشنال کا بھائی ہے۔ یار ایک تو تم اتنی ٹھرکی ہو، ہر لڑکا تمہیں با جاتا ہے، اشنال اکتا کر بولی تھی۔ اس کی عادتوں سے واقف ہو گئی تھی۔ نہیں یار سچی یہ سیدھا دل پہ لگا ہے۔ چھوڑو یار ان فضول باتوں کو، فرسٹ لیکچر ہے۔ میم سمرا کا ہوتا ہے ان کا تو تمہیں پتہ ہے نا۔ ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، سارا لہجہ سے یاد دہانی کروائی۔ یاریچو میں ایک بات تمہیں بتاؤں، آج سے اکیڈمی میں میرا کام ڈبل ہو جائے گا۔ ایک کولیگ کی شادی ہے، ان کی کلاسز میرے پلے پڑ گئی ہیں۔ میں مجبوری میں یہ جاب کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ زیادہ کام کا برڈن میرے اوپر پڑ جائے۔ میں نے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک تو کوئی نیو ٹیچر بھی مل نہیں رہی۔ منتھلی کتنی پے ملتی ہے تمہیں؟ اس کی بات سنتی اشنال کی آنکھوں کے آگے ایک دم سے تارے چمکے تھے۔ اسٹارٹنگ 15,000 ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ اور گھر کتنے بجے جاتی ہو؟ شام 5:30۔ او یار پھر تو میں تمہارے ساتھ پڑھا لیا کروں گی۔ اس نے دل میں سوچا تھا کہ روشنال تو رات 8 بجے آفس سے آتا تھا، اس کے جانے سے پہلے ہی چلی جایا کرے گی۔ یہ تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، پر تمہارے بھائی تمہیں کرنے دیں گے؟ سارے نے اسے پوچھا تھا تو میں شوقیہ کروں گی نا، وہ نظریں چرا کر جھوٹ بول گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے کل تیار رہنا، کل سے وہ میم نہیں آئیں گی تو میں سر سے بات کر لوں گی۔ میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے تم میرے ساتھ ہوگی۔ اچھا اب تو چلو، جبکہ اشنال نے اس کے پیچھے کلاس روم کرا لی تھی۔ کل پھر میرے ساتھ جاؤ گی اکیڈمی؟ چھٹی ہوئی تو وہ سارا کے ساتھ کالج سے باہر نکلی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، جاؤں گی ضرور جاؤں گی۔ سارا سے فرسٹ ڈے ملی تھی جس سے اس نے اس کی فرسٹ ڈے کافی ہیلپ کی تھی۔ اشنال اسے جب بھی دیکھا ہنستے ہوئے دیکھا۔ اسے سارا بہت خوش قسمت لڑکی لگتی تھی، میک اپ اور اچھے سوٹ پہنتی، کافی امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ ویسے تمہاری کیا مجبوری ہے کہ تم تو شکل سے بالکل بھی مجبور نہیں لگتی۔ اشنال نے اپنے دل کی بات کی تھی جو کئی دنوں سے کھٹک رہی تھی۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور ماں ہی ہے۔ بابا کچھ عرصے پہلے ہی حال کے حقیقی سے جا ملے۔ اپنے اور بھائی کے خرچے کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے۔ بابا کی پینشن سے گھر کا سودا صرف ماما کی دوائیں آتی ہیں۔ میں اپنی ایجوکیشن اور بھائی کے لیے گھر میں جاتی ہوں۔ اشنال جو خود کو مظلوم تصور کرتی تھی، اس کی کہانی سن کر جیسے سن ہو گئی تھی کہ کیسے وہ لڑکی زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اشنال بہت کو اس کی بات نے سارے جواب دے دیے جو وہ اس کے بارے میں اندازے لگاتی تھی۔ پتہ ہے میں نے جو تہ میک اپ کی چڑھا ہے وہ صرف اس لیے کہ میری الجھنوں بڑی زندگی کا اندازہ کوئی میرے چہرے سے نہ لگا لے۔ ویسے بھی لوگ حیثیت اور خوشی کا اندازہ چمکتے چہرے اور رنگین کپڑوں سے لگاتے ہیں۔ جہاں تم جس کو دیکھو گی وہ مطمئن نظر آئے گا، تمہیں اپنا درد زیادہ لگے گا۔ مجھے اپنا لیکن اس دنیا میں خوش کوئی بھی نہیں، صرف نے خود کو سنبھالا ہوا ہے، اور چوٹ جس سے لگتی ہے اس کے درد کا اندازہ خود کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور جس کو اپنا درد ہم بتاتے ہیں اس کی ہمدردی محض 2 دن کی ہوتی ہے۔ پتہ ہے میں اپنے بابا کی لاڈلی اولاد تھی۔ وہ نیو ریٹائر تھے، وہ نیوی ریٹائر تھے۔ ہمارے گھر میں پہلے خوشو کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ ماما سے ضد کرنا، بابا سے اپنی ہر خواہش پوری کروانا، 7 سال کے بھائی کو چڑھانا، ناول پڑھنا، شاعری کرنا، شوقیہ کوکنگ کرنا، یہ میری زندگی کا آرٹ تھا۔ کبھی ماما غصے سے بات کرتی تو میں سیدھی بابا کے پاس چلی جاتی کہ ماما نے مجھ سے کام کروایا، میں ایک کا کام کرتی، جیسے ان پر احسان کرتی۔ اب وہ ساری شوہیاں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے جو تایا میرے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی صرف اور صرف اس لالچ میں کر رہے ہیں گاڈ میرے نام ہے۔ وہ رشتے جو کہتے تھے کہ یہ ہماری لاڈلی بیٹی ہے، بابا کے مرنے کے بعد انہوں نے بھائی کی بیٹی تک نہ سمجھا۔ اب وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے رشتوں کی۔ پتہ ہے ماں یا باپ کے مرنے سے زندگی کا مفہوم مر جاتا ہے۔ ماں باپ کی لاڈلی اولادیں رل جاتی ہیں۔ پہلے ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ماں یا باپ کے مرنے کے زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ پتہ ہے دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بس اب مجھے زندگی
نامشکل لگتی ہے نہ آسان، بس یہ ہے کہ میں زندگی گزار رہی ہوں، پر اب میں مطمئن ہوں وقت نے ہر حقیقت اور راز افشاں کر دیے ہیں، اور تمہارے تایا کے بیٹے انہوں نے تمہیں سپورٹ نہیں کیا۔ اشنال نے اپنا حوصلہ ظاہر کیا۔ کیا مطلب اشنال؟ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس لڑکیوں سے الگ تلگ وین کا انتظار کر رہی تھی، مطلب وہ کینیڈا میں ہوتا ہے، اس ویک کا اینڈ پہ آ رہا ہے۔ ابھی تک تو میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا پتہ ایسا نہ ہو جیسے اس کے ماں باپ ہیں، اس کو اچھا سمجھنا صرف میری ہوائی خوش فہمی ہے۔ لو تمہاری بیان آگی، میں اپنا راستہ پکڑتی ہوں، تم اپنا پکڑو۔ اشنال سے کوئی بات کرتی ہی کہ جب سارا نے موضوع کو کلوز کیا تھا، کل پھر تیار رہنا، دونوں اکیڈمی اکٹھے چلیں گے، وہ خدا حافظ کرتی چلی گئی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح ہانڈی تیار کرنے لگی تھی، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ روشنال کو آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھی کہ اس کے لیے 15,000 لاکھوں کروڑوں کے برابر تھا۔ اس نے سوچا کہ 15,000 لے کر اکٹھے کر کے وہ روشنال کے سارے قرضے اتار دے گی، اس کی محتاج نہیں رہے گی، اس کے آگے جھکے گی بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی۔ لیکن روشنال کا خیال تصور میں آتے ہی وہ پل بھر کے لیے ڈر گئی تھی کہ اسے کیا جواب دے گی۔ پھر دل میں سوچا کہ اسے اوور ٹائم کا بہانہ لگا دے گی، اور ساتھ ہانڈی بنا رہی تھی، اور ساتھ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ بنا رہی تھی۔ لیکن اس کے ہٹلر چنگیز خان کو پتہ لگنے کی دیر تھی، کیونکہ شیخ چلیوں کی طرح سارے انڈے ٹوٹ جانے تھے۔ وہ روشنال صغیر بہتا، وہ تو پیدا ہی ہوابو پہ وار کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکٹ سے چابیاں نکالتے وہ گھر آیا تھا تو وہ کچن میں نہیں تھی۔ کوٹ اور لیپ ٹاپ رکھتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کے چپل جائے نماز کے پیچھے دیکھا وہ کچن میں چلایا اور گلاس اٹھا کر پانی پیا۔ ہانڈی بالکل ہلکی آنچ پہ تھی، وہ گیس کی فلیم آف کر گیا تھا۔ اس کا دل کچن میں نہ لگا تو وہ کچن سے نکلتا پھر سے اس کے روم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ اب کی بار اس پہ نگاہ پڑتے ہی اس کا دل جیسے اپنے اختیار میں ہی نہ رہا۔ وہ اپنے دھیان میں لگی نوٹس پہ جھکی ہوئی تھی، اس کا سفید چاند جیسا دمکتا چہرہ، ہرنی کی طرح چمکتی آنکھیں جو ہما وقت جھکی ہوتی اپنی ستمہ ناک جس پہ وہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر سوچتی ہوئی پھر لکھتی، کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے سندل عارض ہر وقت گلابی رہتے تھے، اپنی مہروتی گلابی ہاتھوں میں پینسل تھا، میں اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں میں اسی پینسل کو گھماتے۔ اس کے لمبے بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ نماز کے بعد اس نے اتار کر اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ بے شک وہ قدرتی حسن کی بے پناہ دولت سے مالا مال تھی، اپنے حسن سے بے خبر یہ 12 سالہ چھوٹی بیوی پچھلے کئی دنوں سے اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس جا بیٹھا تھا، وہ جو دنیا جہاں سے بے خبر تھی اس کے پاس بیٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے کھول کر چیک کر رہی تھی، جیسے چیز یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ حقیقت میں بیٹھا ہے۔ ہم روشنال میں نے حیثیت صرف اتنا ہی کہا۔ اس کے بچوں والی حرکت سے اسے ہنسی آئی جو اس نے بامشکل دبائی تھی، اسے دنک کی طرح لگتی تھی، ہر بار کی طرح اس کے چہرے پر الواحی اور مختلف چمک ہوتی تھی۔ وہ بالکل دنک کی طرح رنگ بدلتی رہتی، کبھی روتی دھوتی یا کبھی مسکراتی اور کبھی شرماتی نظر آتی۔ اپنی یہ بیوی دلچسپ اور جان سے پیاری لگنے لگ پڑی تھی۔ آپ کوئی کام تھا؟ اس کو حقیقت سمجھ کر وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور ڈر کر بولی، اور جلدی سے دوپٹہ سر پر کر کے اپنے بال چھپائے تھے کہ کہیں اسے اس بار پر پھر سے روشنال سزا نہ دے دے۔ اس کی ایک دم سے پچھلی باتیں یاد آئی تھی، اس کے ایسا کرنے سے منظر بدلا تھا۔ روشنال نے اس کے گٹا جیسے سیاہ بال دوپٹے کے نیچے چھپ گئے تھے، اس کے ایسا کرنے سے روشنال اٹھ کر اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہوتی روشنال اس کی طرف بڑھتا، وہ سہمگی سے بیک گراؤنڈ کی سیٹے پر جا لگی تھی۔ سالن جل جائے گا، مجھے جانے دے، وہ ہکلائی تھی۔ اس نے جب کوئی بہانہ نہ سوچا تو یہ مناسب لگا تھا۔ میں فلم آف کر کے آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا اور اس کے گال پہ لب رکھے تھے۔ روشنال نے اس کے جانے کا آخری وجہ بھی ختم کر دی تھی، جبکہ اشنال اس کے ایسا کرنے سے ساکت ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے خود اس کی طرف کے پیش قدمی کر رہا تھا، پھر کل اس نے اسے دھتکار دینا تھا، وہ بعد میں خود دودھ کا دلہا بن جاتا، پھر اس کی کردار کشی کر دیتا کہ اس نے اپنے حسن دکھا کر بڑھلایا تھا۔ چھوڑیے، اشنال کے ذہن میں سوچ آتے اس نے اپنے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ غم اور غصے شدت سے اشنال کا چہرہ لال تھا۔ اس کا جب چاہے اسے دھتکار دے، جب اپنے پاس بلائے، وہ کوئی چابی کا کھلونا نہیں تھی جسے وہ چلاتا، وہ چلتی۔ اس کے اندر بھی انا تھی، اس کے اندر بھی احساسات تھے،
انہیں کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کوئی بھی بنا اجازت اس کے پاس بھی آتا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ روشنال بہت کا شوہر ہے، اس نے اجازت اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی اٹھی تھی۔ روشنال کو اس کا ایسا کرنے سے حیران ہوا تھا، اس کے ایسا کرنے سے اسے ہاتھ سے پکڑتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑی، وہ غصے سے چڑواتی پھر دور ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی ضد کو دیکھتا زور سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کے سینے سے لگی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا، اس نے اس کی کمر سے پکڑا تھا۔ روشنال کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔